سورۃ الفاتحہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، نہار منہ یعنی خالی پیٹ بغیر کچھ کھائے پیے اگر آپ نے اس طرح اس سورت کو پڑھ لیا جس طرح جنوں والی سرکار نے بتایا ہے تو آپ کے ہاتھ میں علادین کا چراغ آ گیا۔ پھر جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جتنی دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کو اس کے ذریعے ملتی جائے گی۔ بس پھر اتنی دولت ملتی ہے کہ گھر میں جگہ کم پڑ جاتی ہے اور دولت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، عمل ایسا ہے کہ جس کو پہلے کئی لوگ کر کے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں پتی بن جاتے ہیں، اور جو شخص مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کی خواہش ہے، جس کا ارادہ ہے، اور جو واقعی حقیقتاً مالدار ہونا چاہتا ہے، اپنے ہاتھوں میں سونے چاندی دیکھنا چاہتا ہے، ہیرے جواہرات دیکھنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے اس طرح اس عمل کو کر لے جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں، یہ قرآن مجید کی افضل ترین صورت ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا نور ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھ لیتا ہے خاص ترتیب کے ساتھ، سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ سن لے ذرا، اب عمل کو اتنے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہے، کیونکہ اس عمل کی بدولت جو کچھ مانگا جاتا ہے، جتنا مانگا جاتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بس پہلے ہی دن اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا پتہ چل جائے گا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس کی ترتیب ذرا سنیے گا، بڑی عجیب اور بڑا کمال کا، اور یقین جانے یہ معجزاتی عمل ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے ہاتھ میں سورۃ الفاتحہ نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت آ جائے گی جس کے ذریعے آپ خزانے حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے مال و دولت حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ افضل ترین سورت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی رسول تہجد کی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ اسے سن کر اب دیکھیے وہ صحابی رسول بھی نہار منہ خالی پیٹ صبح اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ سنتے جائیے گا، یقین جانے اسی کے اندر یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ آپ جب یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کو بچہ بھی پڑھ سکتا ہے، بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے، جوان بھی پڑھ سکتا ہے، یہ ہر ایک کو آتی ہے سورت ہے۔ اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی عذر نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہ سورت نہیں آتی، کیونکہ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے اور اس بندے کی تقدیر سنور جاتی ہے۔ اب تہجد کی نماز میں سورت کی تلاوت کر رہا، اسے سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا ٹھہر جائیں، اور حضور ٹھہرے اور اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سننے لگے۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت مکمل پڑھ لی تو اللہ پاک کی آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما فی القرآن مثلھا، یعنی قرآن مجید میں اس جیسی کوئی سورت ہے ہی نہیں۔ اب اندازہ لگائیے، جس سورت کے بارے میں میرے آقا فرمائیں کہ اس جیسی اور سورت ہے ہی نہیں، اس سورت کی فضیلت کے کیا کہنے۔ اور یہ سورت جب نازل ہوئی تھی نا، جب یہ نازل ہوئی ہے، اس سورت کو سنیے گا، اس کا ایک رکوع ہے، اس کی 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں، 140 حروف ہیں۔ امام مجاہد فرماتے ہیں یہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور یہ 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکہ میں، ایک بار مدینہ میں۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، شیطان چیخیں مار کر رویا تھا، بہت چیخا تھا، بڑا رویا تھا۔ کب؟ جب یہ سورت نازل ہوئی، یعنی ابلیس 4 مرتبہ چیخیں مار کر رویا ہے، زندگی میں سب سے زیادہ رویا ہے شیطان۔ کب یہ چاروں موقع بھی بتاؤں گا۔ اس عمل کی ذرا توجہ کریے گا، اس عمل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے صبح کے وقت۔ اگر تہجد کے وقت اٹھ جائیں تو یہ سب سے اعلیٰ ہے، ورنہ نماز فجر کے بعد کچھ کھائے پیے نہیں، ابھی فوری طور پر اس عمل کو کر لیں۔ کوشش کریں سورج نکلنے سے پہلے یا سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس عمل کو نماز فجر کے بعد کر لیں۔
اور اس کے علاوہ آپ کچھ کھایا پیا اگر کچھ ٹائم تک نہیں ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ لیٹ کھاتے پیتے ہیں، تو یہ پھر جب چاہیں وہ عمل کر لیں، لیکن صبح کے وقت ناشتے سے پہلے آپ اس سورت کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ساری نصیب ہوں گی۔ جو ترتیب اب میں بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے بڑے دھیان کے ساتھ سننا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلمہ طیبہ۔ کلمہ طیبہ اس کو ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کی ترتیب جو میں بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے اس عمل کو کرنے کی۔ اور عمل کیا ہے؟ بالکل آسان سا، بالکل سادہ سا، لیکن مجرب، پاورفل، جس کو ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ طاقت والا عمل۔ اور سب سے پہلی چیز ہم نے پڑھنی ہے کلمہ طیبہ۔ اس کو مکمل پڑھیں گے کلمہ طیبہ کو۔ اور کلمہ طیبہ جیسے آپ نے سنا ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، یعنی سب سے بہترین ذکر جس کو کہا جاتا ہے نا وہ کلمہ طیبہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، یہ تقریباً بہت مشہور کتابوں میں، ہر کتاب میں جو حدیث کی ہوتی ہے اس میں تقریباً یہ مل جاتی ہے۔ اس لیے کلمہ طیبہ سب سے پہلے پڑھیں گے اور پورا کلمہ پڑھیں گے۔ اس کی تعداد بھی میں عرض کرتا ہوں کہ کتنی بار آپ نے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح آپ نے اس کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، مکمل پڑھنا ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مکمل کلمہ طیبہ آپ پڑھیں گے، ایسا نہیں کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، بعض لوگ صرف اتنا سا پڑھتے ہیں، نہیں، آپ نے مکمل پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھی، پھر آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوں، توجہ آپ کی اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہو، اور پڑھتے جائیں، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ایک پلان پر سوار تھے۔ فرمایا اے معاذ، عرض کیا لبیکا و صادیقا یا رسول اللہ، سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا معاذ، 3 مرتبہ اسی طرح جواب دیا۔ تو فرمایا جو شخص دل سے یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ فرمایا اس وقت وہ سست ہو جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ پس معاذ نے مرتے وقت گناہ سے بچنے کے لیے یہ خبر دے دی تاکہ لوگوں میں یہ علم عام ہو جائے۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جس کی برکت سے اللہ گناہوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، جو کچھ مانگا جاتا ہے رب عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی، اللہ کریم نے اس پر کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اور پڑھا لا الہ الا اللہ، اور اس نے جب یہ کلمہ پڑھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے 480 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح اب کوئی حضور کی امت میں سے اس کلمہ کو پڑھ لیتا ہے، دیکھیں اس کے 24 حرف ہیں، ہر ایک حرف کے بدلے اللہ اس کے کئی سالوں کے گناہ، اور ایک روایت کے مطابق ہر حرف کے بدلے اللہ 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے اس کے بعد پھر رب کی بارگاہ سے جو مانگا جائے اللہ بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سورت کے پڑھنے کا جو طریقہ ہوگا، جب اس طریقے کے مطابق آپ پڑھیں گے تو پھر جو مانگتے جائیں گے اللہ عطا فرماتا جائے گا۔ دیکھیں حقائق ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دیں جس سے میں تجھے یاد کیا کروں، اس سے تجھے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا مولا یہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں،
ارشاد ہوا اے موسیٰ تو باری تعالیٰ مجھے کوئی اس کے علاوہ عمل بتا دیں، اس کے علاوہ وظیفہ چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کہنے لگے جو میرے ساتھ خاص ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین نصبع فی کفہ لا الہ الا اللہ فی کفہ قالت، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر ساتوں آسمان اور ساتیں زمینیں ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ بھاری ہو جائے گا، وہ جھک جائے گا۔ تو یہ وہ کلمہ کی شان ہے، اور حضور فرماتے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت میں کیا ہے؟ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم اس بندے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب سنیے ذرا جنوں والی سرکار کا یہ عمل۔ اب اسی طرح آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ، اور پھر دیکھیے آپ کی زندگی کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہر خطا انسان کی معاف ہو جاتی ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے۔ اب سنیے، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں شیطان 4 مرتبہ چیخا تھا۔ اب اسی طرح یہ بڑی آپ کے لیے قیمتی باتیں ہیں، ان کو سن لیں۔ دیکھیں ویڈیو کو سکپ کر دینا وہ آپ کی بدنصیبی ہوگی، کیونکہ جو علم جو عمل آپ کو آج ملنے والا ہے شاید آپ کو زندگی بھر نہ ملا ہو، کیونکہ یہ ایسا عمل ہے جو پڑھتے ہی تقدیروں کے فیصلے کروا دیتا ہے، مقدر کو سنوار دیتا ہے، قسمت کو سنوار دیتا ہے۔ اس لیے دوستو ذرا سمجھیے گا، ایک مرتبہ شیطان تب رویا کہ جب اس پر لعنت کی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، سارے فرشتوں نے لعنت فرمائی، ایمان والے لعنت فرماتے۔ دوسری مرتبہ جب اسے زمین پر اتارا گیا، اسے آسمان سے زمین پر اتارا گیا، وہ بڑا رویا۔ اور تیسری مرتبہ جب اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، وہ بڑا رویا تھا۔ اس نے کہا تھا جب حضور کی ولادت ہوئی اس وقت بھی آتا ہے کہ وہ بڑا رویا، یعنی کہ حضور کی آمد پر وہ بڑا رویا تھا۔ اور آج بھی شیطان کے چیلے حضور کی آمد پر روتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بات سننے والی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی مرتبہ جب وہ رویا اس وقت رویا جب اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، تو شیطان انتہائی مشقت میں پڑا اور خوب داڑیں مار مار کر چیخا اور چلایا اور رویا تھا۔ اس لیے دوستو یہ سورت کو عام نہ سمجھا جائے، یہ مومنین کے حق میں ہے، اور اس کی 7 آیات ہیں دوزخ کے 7 دروازوں کے لیے، یہ کافی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت یوں سمجھیں کہ غموں کے دروازوں پر تالا لگانے والی ہے، دوزخ کے دروازوں پر تالا لگانے والی ہے، جنت کے راستے پڑھنے والے کے لیے آسان کرنے والی ہے۔ اس لیے دوستو، اور یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو مجھے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سورت عرش کے نیچے ایک خزانے سے نازل کی گئی ہے، جو بندہ اس کو پڑھے گا اللہ اس کو خزانے عطا فرمائے گا، اور ایسے خزانے عطا فرمائے گا کہ اس سے پہلے نہ اس نے دیکھے ہوں گے نہ سنے ہوں گے، اور نہ ہی کبھی اس نے اس کے بارے میں غور و فکر کیا ہوگا۔ اس لیے اس سورت کو عام نہ سمجھا جائے، جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس کو ایسے خزانوں سے نوازتا ہے کہ اس نے کبھی اپنا غمان بھی وہاں تک نہیں کیا ہوتا۔ اس لیے اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک روز رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی حاضر خدمت تھے۔ اچانک آسمان کی طرف ایک آواز آئی، حضرت جبریل امین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اس فرشتے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 نور عطا نہیں کیے گئے، ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ ہے، دوسرا نور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں، اور اس لیے یہ خصوصاً ہیں۔ اور اس پر یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے تفسیر نعیمی میں بھی لکھا، ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، لیکن سورۃ البقرہ اور اس کی آیات کی یہ فضیلت ہے کہ ہر حرف پر اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس کو پڑھنے والے کو خصوصی اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔
اس لیے دوستو اس سورت کو آپ نے اسی خاص ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا جو ترتیب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، کلمہ طیبہ پڑھ لیں اسی کے مطابق جو تعداد بتائی ہے، اس کے بعد آپ نے دوستو استغفار پڑھنا ہے۔ وہ کون سا استغفار ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، زندگی روشن ہوگی، اور آپ شاید اس کو پڑھنے کے بعد سارے وظیفے بھول جائیں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے اس کو پھر اور کسی عمل کے پڑھنے کی ضرورت اور حاجت پیش آتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ آپ نے جو ٹائم جو وقت میں نے بتایا ہے اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پہلے دن ہی 100% اس عمل کی برکتوں کا پتہ چل جائے گا، اس عمل کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس سورت کے 20 نام ہیں۔ اب آپ نے اس کے بعد ایک خاص تسبیح پڑھنی ہے، تیسرے نمبر پر یہ سورت مبارکہ پڑھی جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دیکھیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے پر خوش ہو جاتی ہے۔ جب بندے پر اللہ کی ذات خوش ہو جاتی ہے تو پھر بندہ رب کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے میرا رب اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اب جو الفاظ میں بتانے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی یہ پڑھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ آپ نے یہ کلمات جو میں بتانے لگا ہوں ان کو آپ نے نماز فجر کے بعد اسی طرح جب کلمہ پڑھیں اس کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اتنے سے الفاظ ہیں، یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو بڑی عظیم ذات ہے، اور اسی سے میں اپنے گناہوں کے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ اتنے مبارک الفاظ ہیں جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو ایسے کلمے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے والا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کو پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور آگے ساتھ اضافہ کرنا ہے حدیث پاک میں جو آیا وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ، تو اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھا۔ اور اس کے بارے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے، وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی جگہ بیٹھی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے اگر اس کے کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آقا علیہ السلام نے خاص کر عطا فرمائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہ کلمات پڑھے نا اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے، وہ اس کے لیے ہرا بھرا رہتا ہے۔ اس لیے آپ نے ان کلمات کو جیسے کلمہ طیبہ پڑھا اس کے بعد آپ نے اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے اسی طرح۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اول 7 مرتبہ، آخر 7 مرتبہ، درمیان میں آپ نے قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے، تعداد کتنی پڑھنی ہے، اب میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ باقی جو چیزیں بتائی ہیں یہ بھی اس عمل کے ساتھ ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب الفاظ ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں،
انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ کبھی فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد فرماتا ہے، کبھی خاص جو مسلمان جنات ہوتے ہیں اللہ اس کے ذریعے بندوں کی مدد فرما دیتا ہے۔ اور ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے درود پاک والی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کومنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ درود پاک جو تعداد بتائی، اب کسی چیز میں بھی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، نہ درود پاک میں کمی پیشی کرنی ہے، نہ کلمہ طیبہ میں، نہ یہ خاص تسبیح میں، اور نہ ہی سورۃ الفاتحہ کی تعداد میں۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار جیسے جیسے سورت کو پڑھیں گے ہر بار ساتھ پڑھیں گے، اور لفظ آمین کو بھی ہر بار آپ نے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، تاکہ پھر بھی کسی بات کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ میں مجھ سے ضرور پوچھیں، میں کوشش کروں گا بر وقت آپ کو ریپلائی دے کر آپ کی ہیلپ کر سکوں، تاکہ آج سے ہی آپ اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ کیونکہ لفظ آمین کے اندر 4 حرف ہیں، اور آمین کہنے والے کے لیے 4 فرشتے دعا کرتے ہیں، دعائے مغفرت۔ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے، اس لیے آپ نے جب اس سورت مبارکہ کو مکمل کرنا ہے تو ہر بار مکمل کرنے کے بعد لفظ آمین لازمی پڑھنا ہے۔ اس کو آپ پڑھیے گا ذرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کے آخر میں لفظ آمین کا ہر بار پڑھتے جانا ہے۔ جیسے شروع میں آپ نے جو ہے وہ یہ گویا آپ کی اس سورہ مبارکہ کے اوپر ایک مہر لگ جائے گی، اس سے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حضرت جبریل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فاتحہ کے لیے آمین ایسی ہے جیسے کتاب کے لیے مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا قول بھی ہے، فرماتا ہے جو بندہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین پڑھتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے اس عمل کو قبول فرما لیتا ہے، اس کے سورت کے پڑھنے کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ نور والی سورت جو بندہ پڑھتا ہے وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے الف لام میم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ پہلی تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح اس عمل کو آپ جاری اور ساری رکھیں گے۔ کب تک؟ اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اور لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی مسئلے مسائل پیدا ہوئے ہیں، کوئی بیمار ہیں، تو اس کے لیے آپ پانی پہ دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر دکان کے اندر خیر و برکت نہیں، اس کے لیے آپ پانی کے اوپر دم کر کے اس کا چھڑکاؤ کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ ہمیشہ کے لیے جاری اور ساری رکھیں، کبھی چھوڑے نہ۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو پہلے دن ہی اپنی تاثیر اور طاقت بتائے گا، ورنہ آج کے دن کر لیں، انشاءاللہ اس کے بعد جتنا مانگیں گے اللہ اپنے خزانوں سے عطا فرما دے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔